الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ بقرہ آیت نمبر 240 ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، جو لوگ وفات پا جائیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے، ازواجن بیویاں. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں. مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی. فَإِنْ خَرَجْنَا غیر اخراج، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ، جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے حق میں، اپنے بارے میں، من معروف، قاعدے کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار ہے، حکیم صاحب حکمت بھی. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے. حقا علی المتقین، متقیوں پر ان کا حق ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ، آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. آیات کریمہ کے مفردات کی طرف آتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ یا جو لوگ، یتوفون، مجہول کا صیغہ ہے، یعنی فوت کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، مر جائیں، وفات پا جائیں. منکم، تم میں سے. وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائیں. یذرون کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے. وہ چھوڑ جائیں ازواجن، بیویاں. ازواج زوج کی جمع، زوج جوڑے کو کہتے ہیں. میاں بیوی دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ مراد بیویاں ہیں. وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کریں، انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں. لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے. وہی ازواج زوج کی جمع. کیا وصیت کریں؟ متاعن، فائدے کا، نان نفقے کا، ترکہ سے نفقہ وصول کرنے کا. الی الحول، 1 سال تک. حول کہتے ہیں سال کو. غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے. فإن خرجنا، اخراج اور خروج یہ 2 لفظ ہیں. خروج اگر مصدر ہو تو اردو میں بھی خروج کے معنی نکلنا، خود نکلنا، اور اخراج کے معنی نکال دینا، کسی اور کا نکال دینا. ایک لازمی ہے اور ایک متعدی فعل ہے. فإن خرجنا، پس اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں. فلا جناح، کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر. فیما، اس میں،
فعلنا جو وہ عورتیں کریں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، فی انفسہن اپنے بارے میں، اپنے حق میں وہ جو بھی فیصلہ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، من معروف، لیکن شرط یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز کے معنی ہے صاحب اقتدار، غالب، حکیم صاحب حکمت بھی ہیں۔ وللمطلقات، لام استحقاق کے لیے ہے، فائدہ کے لیے، کہ مطلقہ عورتوں کے لیے، مطلقات یہ جمع ہے مطلقتن کی، مطلقہ طلاق دی گئی عورت، وللمطلقات اور طلاق دی گئی جو عورتیں ہیں، مطلقہ عورتوں کو، متاع بالمعروف، متاع کے معنی فائدہ، متاع سے ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا، حقا یہ لازم ہے، واجب ہے، علی المتقین متقیوں پر۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، کاف تشبیہ کے لیے، ذالک اس میں اشارہ ہے، یبین اللہ، یبین تبیین سے ہے، واضح کرنا، کھول دینا، تو اللہ اسی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی، آیت کی جمع، اور آیت کے معنی احکام بھی ہیں، آیت کے معنی نشانی بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، معجزات بھی، تو یہاں پہ مراد آیاتی ہی اپنے احکام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے احکام وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، عقل سے کام لو۔ آیت کریمہ نمبر 240 میں عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی جو عورت بیویاں ہیں تو ان کو چاہیے وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں 1 سال تک کے لیے، کہ ان کو 1 سال تک کا جو نان نفقہ ہے وہ شوہر کے مال میں سے دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کریمہ کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بیوہ کی عدت وہ پہلے یعنی 1 سال تھی، جس طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ 1 سال تک وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک وہ شوہر کے گھر سے نہیں نکلیں گی۔ وہ بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور عدت کے اندر ویسے بھی بیوی کا نام نفقہ وہ شوہر پر ہی ہے، چاہے اس نے طلاق رجعی دی ہے، بائن دی ہے، یا طلاق مغلظہ دی ہے۔ تو بعد میں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ منسوخ ہو گئی، اور اس کے لیے جو ناسخ آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو یتربصن انفسہن 4 اشہر و عشرہ، تم میں سے جو شخص فوت ہو جائے تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن یہ متوفی عنہا زوجہا کہتے ہیں اس عورت کو، جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ آیت کریمہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عدت شروع میں بھی 4 ماہ 10 دن ہی تھی، یعنی 1 سال نہیں تھی، 4 ماہ 10 دن ہی عدت تھی، لیکن چونکہ ان عورتوں کے لیے یہ وصیت لازم قرار دیا گیا کہ 4 ماہ 10 دن تک چونکہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، نہ وہ نکاح کے بارے میں واضح کوئی پیغام دے سکتی ہیں، نہ انہیں کوئی اس بارے میں پیغام دے سکتا ہے، اس پہ شرعاً ممانعت تھی، تو لہٰذا 4 ماہ 10 دن پورے ہونے کے بعد اب وہ عورتیں کدھر جائیں گی؟ تو فرمایا اس کے لیے شوہر وصیت کرے کہ وہ سال بھر کے جو نان نفقہ ہے وہ اسی کے ترکہ میں سے ان کو دیا جائے۔ فرمایا آیت کریمہ اب بھی منسوخ نہیں ہے، تو عدت وہی 4 ماہ 10 دن ہے، البتہ ان عورتوں کی رعایت رکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ میں سے ترکے میں سے حصہ دیا جائے۔ آگے آتے ہیں رکوع نمبر 16 کی طرف۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا؟ خرجوا من دیارہم، جو گھروں سے نکل آئے تھے، اپنے گھروں سے نکلے، وهم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا مر جاؤ،
ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. الم ترى، یہ حمزہ استفہامیہ ہے. لم ترى مضارع مجزوم ہے، نفی جہت بلم، یہ ترا کے اوپر لم آ چکا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجو جو نکلے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی سے، من دیارہم اپنے گھروں سے. دیار دار کی جمع ہے، گھر کو کہتے ہیں. وہم الوف، وہم اور یعنی ضمیر ہے ان کی طرف کہ وہ لوگ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، حذر یہ معنی خوفزدہ کرنے والی چیز. قرآن کریم میں یحذر الآخرہ سورہ زمر میں آ چکا ہے، وہ شخص آخرت سے ڈرتا ہے. سورہ منافقون میں ہے ہم العدو فاحذرهم، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے ڈرو، بچو. فقال، پس کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے، لہم ان لوگوں سے، آگے اللہ کا لفظ آ گیا فقال لهم اللہ، پس اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا موتو، مر جاؤ، امر کا صیغہ، امر جمع مذکر حاضر کا. ثم پھر احیاہم، اللہ نے انہیں زندہ کیا. ان اللہ، یقیناً اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، بڑے فضل والے، بڑی مہربانی والے، شفقت والے، علی الناس لوگوں پر، ولکن لیکن، اکثر الناس زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. سب سے پہلے تو الم ترى کے اس لفظ کو دیکھیے. یہ جو الم ترى کا لفظ ہے، یہ مختلف مواقع پہ یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے، یہ اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے تو اس کا حال سنانے کے لیے شوق اور تعجب دلاتا ہے. یہ الم ترى کہنا تعجب دلانے میں ایک مثل ہو گیا، اور اس سے ایک ایسے شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے جس نے اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو. تو عرب کسی شخص کو جس نے کوئی ایسا واقعہ، کوئی عظیم واقعہ ہوا ہو اور نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ سنا ہے، تو جب عرب اسے بیان کرتے ہیں تو شروع میں کہتے ہیں الم ترى، کیا تو نے دیکھا فلاں واقعہ. یا ایسے موقع پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب یہ تقریر اور تاکید کے لیے ہو، کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے یا اس کی تاکید کے لیے ہو. اور ایسے شخص کے لیے جس نے یہ قصہ پہلے یعنی کسی سے سنا ہے، اہل کتاب سے، یہودیوں سے، یا تورات زبور انجیل کتاب سے کوئی واقعہ پڑھا یا سنا ہو، تو اس موقع پہ بھی کہا جاتا ہے الم ترى، کیا آپ نے دیکھا. یا تیسرے ایسے مواقع پر بھی یہ لفظ الم ترى استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ مخاطب سے کہا جائے کہ اے مخاطب، کیا تو میرے بتانے سے بھی نہیں سمجھتا، اور اس میں ایک قسم کا تعجب دلانا ہوتا ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ الم ترى کا لفظ آیا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا. تو جہاں نبی علیہ السلام کے سامنے وہ واقعہ ہوا نہیں، نہ نبی علیہ السلام نے اس واقعے کے متعلق سنا ہو، تو تب کہا جاتا ہے الم ترى، کیا آپ نے دیکھا. الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے. اب یہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس واقعے کی تعین کے بارے میں کوئی بھی قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. یہ واقعہ کن لوگوں کا تھا، کس پیغمبر کے دور میں ہوا ہے، اور یہ اپنے گھروں سے کس لیے نکلے تھے. تو اس کا کوئی خاص تعین نہیں ہے. البتہ بعض ایسی روایتیں، تفسیری روایات ملتی ہیں یا اسرائیلی روایات، یعنی بائبل کے اندر، تورات یا انجیل کے اندر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، تو اس طرح کی کچھ روایات ملتی ہیں. تو ان میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تھا، اور یہ لوگ جہاد سے بھاگنے کے لیے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور اس پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے یہ کسی اور طرف نکل گئے. دوسرا جو زیادہ تر مفسرین حضرات نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک شہر کے اندر رہ رہے تھے اور وہاں پہ طاعون پھیل گیا تھا. تو طاعون کے پھیلنے کی وجہ سے یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، کچھ تو ایسے تھے جو مر گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور کسی اور شہر میں جا کر
ایک یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وسیع چٹیل میدان تھا، وہاں پہ جا کے یہ لوگ آباد ہو گئے۔ جبکہ بعض حضرات نے یہاں پہ یعنی اس سے یہ جو آتا ہے آگے فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، مر جاؤ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، تو وہ کہتے ہیں اس موت اور احیا سے معنوی موت و حیات موجود ہیں، مراد ہیں، یعنی یہ کسی دور میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا بلکہ صرف ایک معنوی طور پہ اس سے امت کا مرنا، مسلمانوں کا مرنا اور ان کا دوبارہ احیا، ان کی دوبارہ ترقی، وہ مراد ہے۔ لیکن اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بھی رد فرمایا کہ کچھ جدید مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے اور ایک پیغمبر کا معجزہ اس طرح ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مر گئے تھے تو بعد میں ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ وہم الوف، اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں 4000 کا ذکر آتا ہے کہ یہ 4000 کی تعداد میں تھے۔ البتہ دیگر حضرات مفسرین کرام انہوں نے لکھا ہے الوف، چونکہ یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے اور جمع کثرت ایسی جمع ہے جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے۔ ایک جمع قلت ہے جو 10 سے کم کو بتاتا ہے، ایک جمع کثرت ہے جو 10 سے زیادہ۔ تو جب فرمایا وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو کم از کم 10,000 سے زیادہ 70,000 تک کی روایات موجود ہیں کہ یہ اتنے تعداد میں یہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ جبکہ الوف کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ الوف الفن یا الفن کی جمع ہو، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایلاف سے یہ لفظ اگر ہو الوف، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ الفن کی جمع ہے، 1000 کو کہتے ہیں، اور الوف ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہر سے نکل گئے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ یہ طاعون پھیل گیا ہے تو طاعون میں ہم بھی مر جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا، وہاں سے نکل گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ۔ جب یہ کسی دوسرے مقام پہ بڑے میدان میں وہاں منتقل ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک طرف سے اور دوسرا فرشتہ دوسری طرف سے، اور ان فرشتوں نے چیخ ماری تو اس سے یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ کتنی مدت بعد زندہ ہوئے؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ 8 دن کے بعد زندہ کیے گئے، جبکہ دوسری جو زیادہ یعنی صحت کے قریب روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گل سڑ گئے تھے اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھیں، اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے۔ اور زندہ کچھ یوں ہوئے کہ اس راستے پر جس میدان کے اندر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہ پڑے ہوئے تھے، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جیسے یہ مر گئے تو مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا اب ان کی تدفین تو مشکل ہے، تو انہوں نے ان کے چاروں طرف کچھ دیواریں کھڑی کر دی اور یہ اسی کے اندر پڑے رہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن اسی راستے پر حضرت حزقیل علیہ السلام ان کا گزر ہوا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ تھے اور کس طرح ان پہ یہ موت طاری ہوئی، یہ یہاں پہ کیسے پڑے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس متعلق سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان سے خطاب کرو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں۔ الفاظ سکھائے گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ساتھ ان ہڈیوں سے خطاب کیا کہ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہو جائیں۔ تو پھر اللہ کے حکم سے وہ ساری ہڈیاں، جس انسان کی جو ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ ایک بدن کے ساتھ ہڈیوں نے جڑنا شروع کیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمل۔ یہ ارواح تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ تو یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے اور سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت، پاک ہے اللہ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور کا ہے اور اس دور میں یہ لوگ زندہ کیے گئے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تو بڑے فضل والے، بڑے شفقت والے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں سے یہ واقعہ تو ہم نے سن لیا، لیکن یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی موت و حیات، چونکہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ بدر سے کچھ وقت پہلے نازل شدہ ہیں، تو اب یہاں یہ آیت کریمہ نمبر 243 جو آیت کریمہ ہے، اس سے لے کر آگے تقریباً 260 تک یہ دو مضمون ہیں ایک ساتھ، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جہاد کی ترغیب ہے۔ لیکن چونکہ کچھ کمزور طبیعت یا منافق لوگ وہ جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں بوجہ خوف موت کے کہ بھئی ہم وہاں مر جائیں گے، تو ان کے لیے ترغیب ہے کہ موت و حیات واللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں انسان چلا جاتا ہے، وہاں سے زندہ واپس لوٹ آتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کی جو موت ہے وہ بستر پر اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ اب اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت میں ملنی ہے مرنے کے بعد، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اور یہ تقریباً اسی صورت میں سورہ بقرہ میں 5 واقعات ہیں کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیا گیا۔ آیت نمبر 243 میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 253 ہے، آیت نمبر 258 ہے، آیت نمبر 259 ہے، اور آیت نمبر 260۔ ان میں مختلف لوگوں کے واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو پرندے زندہ کیے گئے ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اسی صورت کے اندر 5 اس طرح کے واقعات ہیں کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیا گیا۔ تو صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ آگے ایک اور پیغمبر کا واقعہ آ رہا ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب یہ ہے، ربط عام طور پہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن بعض اوقات یوں لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، ابھی ہم طلاق کے ذکر میں چل رہے تھے اور ابھی اچانک پھر ہم جہاد میں آ گئے۔ اس سے پہلے کوئی اور تذکرہ، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیات آپس میں مربوط ہیں، البتہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آسان سی عرض کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک رسی ہوتی ہے، اب اس کے اندر اگر 4 دھاگے ہوتے ہیں تو یا 4 پتلی جو رسیاں ہیں ان کو ایک ساتھ بٹا جائے تو وہ الگ الگ نظر آتی ہیں، ان کے اندر وہ الگ الگ کلر ہوں تو یوں لگتا ہے کہ بھئی یہاں سے یہ کالا ہے، یہاں سے آگے دوسرا کلر، آگے تیسرا کلر ہے، لیکن اگر اس رسی کو کھول دیا جائے تو دیکھا جائے وہ چاروں جو اس کے اندر دھاگے ہوتے ہیں وہ مسلسل ہوتے ہیں، کہیں سے وہ کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہی مثال قرآن کریم کی ہے کہ قرآن کریم بظاہر ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا طلاق کے بعد یہاں، تو طلاق سے پہلے بھی اگر ہم غور کریں جہاد کا تذکرہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام کو اسی صورت کے اندر جہاد کی اجازت بلکہ جہاد کا حکم ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ فرمائے واقعے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ جو واقعہ تھا اس کے متصل بعد فرمائے وقاتلوا فی سبیل اللہ، وہاں بھی جہاد کا تذکرہ ہے۔ البتہ یہ جو واقعہ ہے طاعون کا، جس میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، تو اس حوالے سے 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعونی گلٹی کا نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا،
پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا، اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں اس خطہ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہے تو وہ طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نکل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شہر کے اندر کوئی اس طرح کی وبا آ جائے تو باہر سے کوئی شخص وہاں نہ جائے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے نکلے نہ۔ تو یہ شریعت کا بڑا اچھا حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں باہر سے آنے والا شخص اس کی موت مقرر ہے اور وہ پھر یوں کہے، تقدیر کا گلہ کرے کہ بھئی میں شہر میں اگر نہ آتا تو میری زندگی ہوتی۔ اور اسی طرح کہ اگر اس شہر سے باہر کسی شخص کی موت وہ اٹل ہے، لکھی ہوئی ہے، اور اس شہر سے کوئی شخص باہر آ جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ فلاں کے آنے کی وجہ سے میری موت ہو گئی۔ طاعون امواس یہ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور طاعون ہے۔ امواس بیت المقدس اور رملہ کے درمیان ایک شہر ہے، وہاں سے یہ طاعون پھیلا تھا۔ تو 1 ماہ تک جاری رہا، کم ہوا پھر زیادہ ہو گیا، اور اس میں تقریباً 52,000 لوگ مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے بیت المقدس جا رہے تھے۔ جابیہ نامی مقام سے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آگے طاعون پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے تائید کی کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے تو باہر سے کوئی شخص وہاں نہ جائے اور وہاں کا کوئی شخص وہاں سے باہر نہ نکلے۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا کہ امیر المومنین کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے یہ کرونا وبا میں یا اس کے علاوہ کسی اس میں کہتے ہیں بس جی جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اس کا قانون ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ جو شخص ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے گا تو میں اس کی حفاظت کروں گا، اختیار نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے ہاں نفر من قدر اللہ لا قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ موت وہ اللہ نے جہاں بھی لکھی ہے وہ آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے شہر کے اندر نہ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی پھر اسی طاعون میں ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل، عبد الرحمن ابن معاذ، یزید بن ابی سفیان، ان تمام صحابہ کرام کا انتقال اسی طاعون میں ہوا۔ بلکہ حارث ابن ہشام کے اہل خانہ کے 70 افراد میں سے صرف 4 بندے جو ہے وہ بچ گئے تھے، باقی سارے مر گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ان کے 40 بیٹے اسی طاعون امواس میں فوت ہو گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں پہ نہ جائیں، اگر آپ اسی شہر میں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وقاتلوا امر کا صیغہ ہے، قتال کرو، لڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا جان رکھو، یقین رکھو، ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سمیع سمعن سے ہے سننے والا، علیم علم سے ہے جاننے والا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں قتال کرو اور ڈرو مت، اللہ تمہاری دعائیں سنتا بھی ہے اور تمہارے حال سے واقف بھی ہے۔ اس نے اگر تمہاری موت وہاں نہیں لکھی جہاد کے اندر تو تمہاری موت کبھی نہیں آئے گی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے اور اپنی چارپائی پہ پڑے ہوئے اور رو رہے ہیں کہ ساری عمر میں نے جہاد میں گزاری، میرے بدن میں کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس کے اوپر تیر، تلوار اور نیزے کے نشان نہ ہوں۔
لیکن آج میری موت وہ چارپائی پہ آ رہی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے، اضعافا کثیرا کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ من، کون استفہامیہ ہے، کون ہے، ذلذی، وہ شخص، یقرض، جو قرض دے، اللہ کو قرضا حسنا، اچھا قرض، قرض حسنا، بہترین قرض، فیضاعفہ، یضاعف مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب کا مبالغے کے لیے کہ وہ اسے بڑھائے چڑھائے اللہ سبحانہ و تعالی، اضعافاً، ضعف کی جمع، دگنا کرنا، ڈبل کرنا، اضعافاً کثیرہ، بدرجہ بڑھا دے، کئی گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض، اور اللہ ہی یقبض مضارع واحد مذکر غائب کا قبض سے، وہ تنگ کرتا ہے، وہ روکتا ہے۔ قبض کے معنی کسی چیز کو پورے پنجے کے ساتھ پکڑنا۔ وَيَبْسُطْ، یبسط کے معنی کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے۔ یہاں پہ یہ قرض کہنا یہ مجازی ہے، کیونکہ قرض تو اس شخص کو ضرورت ہوتی ہے جو مفلس ہے، جس کے پاس وقتی طور پہ پیسہ نہیں ہے، وہ قرض لیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ لفظ مجازن استعمال کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرض کی واپسی واجب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا جو مال ہے اس کا اجر و ثواب بندوں کو عطا کرنا ہی اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں دوں گا جو بھی تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، اور بدلہ بھی ایسا کہ جو بندوں کے بالکل عام سے ان کے جو صدقات ہیں، جو عام چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان خرچ فریضوں کو بڑھا چڑھا کر ایک لازوال خزانے کی شکل میں واپس کرے گی۔ اس لیے فرمائے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کیونکہ جہاد کا حکم، جہاد کے لیے جس طرح جہاد بالنفس وہ ضروری ہے، تو جہاد بالنفس وہ جہاد بالمال کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں، قرضا حسنا، قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسن، تو قرض حسن کا ایک مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو قرضہ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، یہ دل کی تنگی کے ساتھ محض یعنی اس بوجھ کو اتارنے کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ فراخ دلی اور حوصلے کے ساتھ دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرض حسن اسے کہتے ہیں کہ ریا، نمود، نمائش کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں کوئی دنیاوی طمع نہ ہو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی ایسا موقع ہے تو خرچ کرے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حقیر، کم وقت، ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال سے نہ دیا جائے، بلکہ اپنے محبوب، عزیز اور جو پاکیزہ کمائی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کے لیے بڑھا چڑھا کے، دگنا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اجر دے گا۔ وہ اس کے مفاد میں اللہ سبحانہ وتعالی اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، ذہن میں خیال آتا ہے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، میرا مال کم ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یقبض ویبسط، وہی اللہ ہے کہ جو تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور وسعت بھی دیتا ہے۔ مال اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ روک لیتے۔ تو اس خوف سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے نہ رکیں کہ بھئی میرا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو مال کو بڑھانے والا ہے، وسعت دینے والا ہے اور تنگی پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹو گے۔
تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ آخر میں عقیدہ آخرت اس کا تذکرہ کر دیا کہ بھی جب تم آخرت اپنے سامنے رکھو گے تو تمہارے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے نزول سے یہ جو قرض کا تذکرہ آیا، علامہ ابن عربی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو وہ بد نصیب تھے کہ جنہوں نے آیت سن کر کہا کہ الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور دوسرا فرقہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا، بخل ہی کو اختیار کیا، مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کی حرص نے ان کو اس طرح باندھ لیا کہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ مخلص صحابہ کرام کا، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال وہ دے دیا۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداح، یہ دال ہا دال الف ہا، تو یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتے ہیں، حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے قرضے کی، کیونکہ وہ پیسہ تو اللہ خود نہیں لے رہا، وہ اللہ کے بندوں ہی پر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو الدحداح نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ بھی نہیں، اور میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ اور اسی باغ کے اندر حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، اسی باغ کے اندر۔ تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے یہ مکالمہ ہوا تو اس کے بعد باغ پہ پہنچے تو اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے ہو کے وہاں سے آواز لگاتے ہیں اپنی گھر والی کو کہ بھئی یہ باغ اور اس کے اندر جو گھر ہے اسے چھوڑ دو، کہ یہ میں اللہ کے ساتھ سودا کر چکا ہوں، اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت دیں گے۔ تو ان کی جو گھر والی تھی وہ بھی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئی، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من عزق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات اس قدر ابو الدحداح کے لیے تیار ہیں۔ فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون ہے جو قرض دے گا، بہترین قرضہ جس کے اندر ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، اخلاص ہو، بہترین مال ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے دیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے کچھ قرض لے، کوئی چیز قرض لے لے تو واپس کرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ اس قرض سے کچھ زیادہ ادا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان خیارکم احسنکم قضاء، تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے حق یعنی قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ لیکن اگر زیادتی کی شرط ٹھہرائی گئی تو وہ حرام اور سود ہے۔ اگر پہلے سے اس نے کہا کہ میں اتنے تو تمہیں قرض دے رہا ہوں اور تم بدلے میں مجھے اتنے واپس کرو گے تو یہ سود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے دے، اب جس کو قرضہ دیا گیا جو قرض دار ہے وہ اپنی خوشی سے واپسی کے وقت اس پر کچھ اضافہ دے تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف کی، فرمایا یہ بہترین بدلہ ہے، اچھے طریقے سے یہ واپس کرنا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ وہی الم تر کا لفظ ہے۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔
قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال هل عصيتم کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے ان کتب علیکم القتال کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو اللہ تقاتلوا تو تم نہ لڑو قالوا وما لنا انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا وابنائنا اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا فلما کتب علیہم القتال پھر ہوا وہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تولوا الا قلیلا منهم تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے الم ترى تشریح گزر چکی ہے کہ رؤیت سے ہمیشہ یعنی چشم بصارت آنکھوں کے ساتھ دیکھنا مراد نہیں ہوتا بلکہ رؤیت سے بعض اوقات جو وہم و تخیل ہے غور و فکر اور عقل کی راہ سے بھی مطالعہ اور مشاہدہ مراد ہوتا ہے کہ بھی کیا آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی رؤیت قلبی جسے کہتے ہیں دل سے دیکھنا وہ بھی مراد ہوتا ہے الم ترى کیا تمہیں معلوم نہیں اس واقعے کا تمہیں علم نہیں ہے الملأ ملأ کہتے ہیں سرداروں کو بڑے لوگوں کی جماعت کو اصل میں ملأ کے لفظ کے اصل معنی ہے بھر جانا بھرنا اور یہ ایسے اشراف اور سرداروں کو کہا جاتا ہے جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل روب سے بھر جاتے ہیں ایسے سردار قوم کے جن کو بندہ دیکھے اور دیکھنے کے ساتھ عاصم بھائی یہ صفحہ تبدیل کر لیں تو ایسے سردار کی جن کو دیکھنے کی وجہ سے بندے کی آنکھیں اور دل روب سے بھر جائے تو ایسے سرداروں کو بھی ملأ کہا جاتا ہے اور اس کا کوئی مفرد نہیں ہے اس کی جمع املا آتی ہے ملء یہ پیمانہ یا برتن بھرنے کی مقدار اسے کہا جاتا ہے قرآن کریم میں ہے ملء الارض ذهبا ولو افتدى کہ پورے زمین بھر کے اگر وہ سونا دے تو تب بھی اسے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب ان لوگوں نے کہا جمع کا صیغہ جمع مذکر غائب کا فعل ماضی لنبی اپنے نبی سے انہوں نے کہا ابعث لنا ملکا ابعث کے معنی تو بھیج امر کا صیغہ بعثن سے تو بھیج لنا ملکن اور اس کے معنی مقرر کرنا جیسے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی آپ کا تقرر ہوا تعین ہوا تو آپ تقرر کریں ہمارے لیے ملکن ایک سردار کا ملک فرشتے کو کہتے ہیں ملک مالک یا ملک اس کے معنی ہوتے ہیں سردار بادشاہ نقاتل ملوک اس کی جمع نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں قال اس پیغمبر نے کہا هل عصیتم کیا توقع ہے تم سے یا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید نہیں ہے عصا کے معنی ویسے قریب ہے ممکن ہے توقع ہے تو کیا تم لوگوں سے یعنی یہ بات کچھ بعید ہے هل عصیتم ان کتب اگر لازم کیا گیا فرض کیا گیا علیکم القتال و تم پر قتال اللہ تقاتلو یہ اصل میں ان لا تقاتلو ان ہے اور اس کے بعد لا ہے لا تقاتلو تو تم نہ لڑو کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ تم پہ جہاد فرض ہو جائے اور پھر اس کے بعد تم نہ لڑو قالو وہ قوم والے کہنے لگے وما لنا اور ہمیں کیا ہوا اللہ نقاتل کہ ہم قتال نہ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اخرجنا اور اخرجنا یہ متکلم مجہول کا جمع متکلم کا صیغہ ہے مجہول کا اخرجنا ہمیں نکالا گیا من دیارنا دار کی جمع ہمارے گھروں سے وابنائنا ابن بیٹا ابنا جمع اس کی ابنائنا ہمارے بچوں کے پاس سے یعنی بچوں کو غلام بنایا گیا اور ہمیں وہاں سے بھگایا گیا نکالا گیا فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم ان لوگوں پر القتال و قتال تولوا وہ پھر گئے انہوں نے منہ پھیرا الا سوائے قلیلا تھوڑے سے منہم ان میں سے تھوڑے سے لوگ تھے کہ جو جہاد پہ راضی ہو گئے قتال پہ اور باقی جو تھے انہوں نے منہ پھیر لیا واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں
یہاں سے ایک اور پیغمبر کا واقعہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس پیغمبر کا واقعہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جب ان پہ جہاد فلسطین کے حوالے سے ان کو حکم ملا تو اس وقت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مایوس کیا اور انہوں نے کمزوری دکھائی، کہنے لگے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب ان سے عمالقہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بڑی طاقتور قوم ہے۔ تو یہ وادی طی میں 40 سال تک وہاں قید رہے، اور اس کے بعد ان کے جو بڑے تھے وہ سارے فوت ہو گئے، نئی نسل آگے آ گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اس وقت پھر جا کے فلسطین کو، جو ان کا آبائی علاقہ تھا، اسے فتح کیا۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو کوئی مستحکم حکومت خلافت انہوں نے قائم نہ کی، اور یہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یہ 12 سردار، یہی انہی کی حکومت تھی، یہی حکومت چلاتے رہے۔ لیکن اس وجہ سے چونکہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی تو عمالقہ ان پر پھر غالب آ گئے۔ تو جب عمالقہ دوبارہ غالب آئے تو اس کے بعد کئی سالوں تک وہ عمالقہ غالب تھے۔ پھر حضرت سموئیل علیہ السلام، سموئیل کا لفظ بھی آتا ہے، شموئیل بھی آتا ہے اور اسموئیل بھی آتا ہے، تو یہ اس وقت کے کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبر تھے۔ تو اس کے دور میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ جب قوم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کریں، اللہ سے دعا کریں اور کوئی سردار مقرر ہو تاکہ ہم اپنے علاقے میں پھر جائیں، اور پھر یہ جو فلسطین ہے جو ہمارا آبائی علاقہ ہے ہم ادھر چلے جائیں۔ تو پھر حضرت طالوت علیہ السلام انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور ان کے فتح کے بعد آگے تفصیلی واقعہ آ رہا ہے، تقریباً 16 سال تک حضرت طالوت علیہ السلام وہ خلیفہ رہے۔ پھر تقریباً 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بعد خلیفہ رہے، اور 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے، انہوں نے ملک کو تقسیم کیا اور الگ الگ خلافتیں، الگ الگ حکومتیں قائم کی، اور طوائف الملوکی کا شکار ہوئے، اور ان کے بعد پھر ان کی وہ جو حکومت تھی وہ ختم ہوگی۔ تو یہ تقریباً 96 سال حضرت طالوت علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک ان کی خلافت ہوئی۔ اور یہ واقعہ جیسے قرآن نے کہا من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کا واقعہ، ان سرداروں کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 یا 350 سال بعد کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ عمالقہ فلسطین پر ان کا قبضہ تھا، اور بنی اسرائیل یہ سارے کے سارے راما نامی ایک شہر تھا، ایک علاقہ تھا، وہاں معصور ہو گئے تھے۔ سموئیل علیہ السلام جو پیغمبر تھے تو وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف تھے، تو اس وجہ سے وہ خود لڑ نہیں سکتے تھے، خود وہ اپنی فوج کی قیادت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کا، یہاں پہ ملأ کے معنی گروہ، اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا هل عسیتم، کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے، علی ان کتب علیکم القتال، کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے، اللہ تقاتلوا، تو تم نہ لڑو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، وقد اخرجنا، اور حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب پیٹ پھیر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا،
اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، ہمارا کمانڈر وہ طالوت ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، تو اس نبی نے کہا کہ اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، علیم اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم، کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، قد بعث لکم، کہ اللہ نے تحقیق یقیناً مقرر کیا ہے۔ یہ قد جب ماضی پر آتا ہے تو یہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر لیا تمہارے لیے طالوت و ملکن، طالوت کو بادشاہ، حضرت طالوت، اس کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر لیا، تمہارا جو امیر ہے وہ مقرر کر لیا۔ قالوا انا، قوم والے کہنے لگے، قالوا انہوں نے، ملکن بادشاہ، قالوا انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہ، اس کو یہ بادشاہت کا حق کیسے حاصل ہے، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک منہ بادشاہت کا، منہ حضرت طالوت سے، ولم یؤت اور نہیں دیا گیا، یہ یؤتا ویسے مضارع ہے لیکن جب اس پہ لم آ گیا تو یہ ماضی کے معنی میں چلا گیا، نہیں دیا گیا اس کو، ساعتن وسعت من المال، مال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، وہ زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ قالا کہا پیغمبر نے، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، اصطفاہ اسے چن لیا، اصطفا ماضی واحد مذکر غائب ہے، آخر میں ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کو چن لیا، اس کو پسند فرما لیا۔ وزادہ، زیادہ کے معنی زیادت سے ہے، زیادہ دینا، بڑھانا، وزادہ بسطۃ فی العلم، بسطہ کے معنی کشادگی، کشائش، وسعت و فضیلت، فی العلم والجسم، علم بھی اللہ نے سبحانہ و تعالی نے اسے زیادہ دیا ہے، اور جسامت کے لحاظ سے، بدنی طاقت کے لحاظ سے، باڈی کے لحاظ سے بھی وہ تم سے زیادہ قوی ہے۔ واللہ، اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ بادشاہت، ملک، من یشاء جسے چاہے، ان واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے پھر یہودیوں کے 12 خاندان ہوئے، انہی 12 بیٹوں سے وہ سارے یہ بنی اسرائیلی کہلاتے تھے۔ تو ان میں سے جو لاوی بن یعقوب، ان کا ایک بیٹا تھا، تو یہ وہ قبیلہ تھا جس میں بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر ہوئے، سارے پیغمبر اسی قبیلے میں آئے، اور اسی قبیلے میں لاوی بن یعقوب کے اولاد میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھی تھے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا بیٹا تھا یہودا، یہودا بن یعقوب، یہ جو قبیلہ ہے یہ حکومت و سلطنت کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وہ اسی قبیلے میں سے تھے۔ اور حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین، ان کا جو قبیلہ تھا، ان کی اولاد وہ بہت کم تھی، چھوٹا قبیلہ تھا، جس میں سے حضرت طالوت تھے۔ اور یہ حضرت طالوت یہ مالی طور پر بھی کمزور تھے، اور خود طالوت وہ سقایت یعنی پانی بھرنا یا دباغت چمڑا رنگنا اس کا کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے قبیلہ یہودا اور جو دوسرا قبیلہ ہے لاوی بن یعقوب، وہ انہوں نے تعجب کیا کہ ہمارے قبیلے بڑے بھی ہیں، اور ایک قبیلہ جو ہے ان کے ساتھ بادشاہت مخصوص ہے، دوسرے کے ساتھ نبوت مخصوص ہے، تو ہمارے لیے جو امیر ہونا چاہیے وہ تو یا لاوی بن یعقوب میں سے ہو اور یا یہودا بن یعقوب میں سے ہو، یہ بنیامین کے اولاد میں سے طالوت کو کیوں چن لیا گیا؟ حضرت طالوت، ان کا نام بائبل کے اندر ساؤل آیا ہوا ہے، ساؤل ان کا جو نام ہے وہ آیا ہوا ہے، اور یہ 30 سالہ نوجوان تھے، اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اور قامت کے لحاظ سے یعنی ان کی جو بلندی تھی اس کا یہ حال تھا
کہ عام لوگ مشکل سے ان کے کندھے تک پہنچ سکیں. تو انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے اور نہ وہ یہودا کے قبیلے سے ہیں اور نہ علاوی کے قبیلے سے ہیں. تو لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے ان کا نام طالوت ذکر کیا ہے تو یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، معالم التنزیل والے نے لکھا ہے کہ کان طالوت اسمہ بالعبرانیۃ ساؤل، کہ ان کا عبرانی نام ساؤل تھا. فسمی طالوت بطولہ، چونکہ لمبے دھڑنگے تھے تو اس وجہ سے قرآن کریم نے ان کا نام طالوت ذکر کیا ہے. اصل نام عین ممکن ہے وہی ساؤل ہو. اور یہاں یہ قرآن کریم نے صفاتی نام ذکر کیا ہے. ان کا جو زمانہ تھا وہ 1028 قبل مسیح سے لے کر 1012 قبل مسیح تک ہے. تو انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں پھر آگے حضرت طالوت، ان کا جو انتخاب اور حضرت طالوت علیہ السلام کا جالوت کے خلاف لڑنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا اس کی لشکر کے اندر شامل ہونا، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.